اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب ذی وقار، آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر آواز 24 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ رب نواز قادری۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ نے 36 احادیث مبارکہ سماعت فرما لی تھیں، آج انشاءاللہ العزیز 37ویں حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ عثمان ابی العاص اپنی والدہ ام عثمان ثقیفہ سے، جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے، روایت کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تولد کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا، اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ وہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ بہقی اور ابو نعیم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکا یک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود آ جاؤ۔ سو سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب میں طلوع ہو گیا ہے جس ساعت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، وہ ساعت اسی شب میں تھی۔ سیرت ابن ہشام میں یہ بھی ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 53 برس کی عمر مبارک میں مدینہ تشریف لائے، تو اس حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 7 سال زیادہ ہوئے۔ انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا تھا، یعنی جب یہودی نے اعلان کیا، شور کیا کہ اے جماعت یہود آ جاؤ، تو اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 7 سال تھی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی، مگر یہود شہر یثرب یعنی کہ مدینہ اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر اسی شہر کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگی۔ انہیں وقت ولادت کی علامات معلوم تھیں، جس کی بنا پر اس یہودی عالم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی صبح اہل مدینہ کو جمع کر کے شور مچایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک یہودی مکہ میں اپنے کسی کام سے آیا تھا، سو جس شب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے کہا اے گروہ قریش، کیا تم میں آج کی شب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔ کہنے لگا دیکھو آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہونا تھا، ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی مہر نبوت ہے، وہ آج رات پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ قریش نے
اس کے بعد تحقیق کی تو خبر ملی کہ عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی آپ کی والدہ کے پاس آیا اور مہر نبوت والی نشانی جو دونوں شانوں کے درمیان تھی دکھانے کے لیے کہا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یہودی نے نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے گروہ قریش سن لو، واللہ یہ تم پر ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ مشرق و مغرب سے اس کی خبر شائع ہوگی۔ بہقی، ابو نعیم اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ولادت ظہور پذیر ہونے والے عجائب میں سے یہ بھی ہے کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنارے ٹوٹ کر گر پڑے۔ بحیرہ تبریہ دفعتاً خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ بھی اچانک بجھ گیا جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا اور کبھی نہ بجھتا تھا۔ اور بعض روایتوں میں منقول ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سارا صحن کعبہ اچانک روشن ہو گیا اور چند بت منہ کے بل نیچے گر پڑے۔ اس سے وہ سمجھ گئے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے۔ مروی ہے کہ ابو لہب کی باندی ثوبیہ بھی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر تھیں۔ اس نے آپ کو دودھ پلایا۔ ثوبیہ نے آپ کی ولادت اور اپنے شرف رضاعت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تو اس نے خوش ہو کر 2 انگلیوں شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ثوبیہ کو آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مرنے کے بعد اسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جہنم کے سخت عذاب میں گرفتار ہوں، مگر جب پیر کی رات جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت تھی، جب پیر کی رات آتی ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور ان 2 انگلیوں کو چوستا ہوں جن کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اشارہ کر کے ثوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ ان میں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے جسے پی کر پیاس بجھاتا ہوں۔ اسی لمحے کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے خوب اشعار میں ڈھالتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ باب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے ہم ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ ربنوز قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔